السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم تفسیر جلالین کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ تمام طالبات سے گزارش ہے کہ آپ کتاب کا صفحہ نکال لیں تاکہ ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ جی، ترجمہ دیکھیں۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تجھے ہرگز نہ مانیں گے جب تک اللہ کو ہم کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم احسان مانو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ وَقَدْ خَرَجْتُمْ مَعَ مُوسَىٰ لِتَعْتَذِرُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعَجْلَ وَسَمِعْتُمْ كَلَامَهُ اور وہ وقت جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہیں نہیں مانیں گے جب تک ہم کھلم کھلا اللہ تعالی کو دیکھ نہ لیں۔ یہ قول اس وقت کا ہے قد خرجتم مع موسیٰ لتعتذروا الی اللہ من عبادہ العجل وسمعتم کلامہ جب تم موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ نکلے تھے تاکہ تم اللہ تعالی سے معذرت کرو بچھڑے کی پوجا کرنے پر، اور وسمعتم کلامہ اور تم نے اللہ تعالی کا کلام بھی سن رکھا تھا۔ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ ای عیانا کھلم کھلا اعلانیہ طور پر اللہ تعالی کو دیکھ نہ لیں۔ فاخذتکم الصاعقۃ ای صیحۃ بجلی کی کڑک وہ اس نے تم کو آ لیا، فمتم نتیجتاً تم موت کے گھاٹ اتر گئے، وانتم تنظرون ما حل بکم جو بجلی کی کڑک تم پر بطور عذاب بن کر برسی تھی تم اس کو دیکھ بھی رہے تھے، جو تم پر آیا حال تم اس کو دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم ای احییناکم ہم نے تم کو اٹھایا، ای تم کو زندہ کیا تمہارے مر جانے کے بعد، لعلکم تشکرون نعمتنا بذالک تاکہ تم ہمارے احسانوں کا شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیں، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ انہوں نے ہم پر تو کچھ ظلم نہیں کیا لیکن در حقیقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ أَيْ سَتَرْنَاكُمْ بِالسِّحَابِ الرَّقِيقِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ سورج کی گرمی اور تپش سے ہلکی بادلوں کے ذریعے ہم نے پردہ کیا تمہارا، فی
تی ہی مقام تی میں، اور ہم نے تم پر اس مقام طے میں من و سلوہ اتارا، ہما اور وہ من و سلوہ کیا ہے، الترنجبین والطیر السمانی، ترنجبین اور طیر سمانی، بتخفیف المیم والقصری، میم کے تخفیف کے ساتھ، والقصری، اور ہم نے کہا تم ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی، وَلَا تَدَّخِرُوا فَكَفَرُوا النِّعْمَةَ وَادَّخَرُوا فَقُطِعَ مِنْهُمْ، چنانچہ انہوں نے اور حکم ملا کہ تم ذخیرہ اندوزی نہ کرو، انہوں نے نعمت کی ناشکری کی اور ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، بس یہ نعمتیں ان سے موقوف ہو گئیں، وما ظلمونا بذالک، اور اس نافرمانی کے سبب انہوں نے ہم پر تو کچھ ظلم نہیں کیا، لیکن انجام کار انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا، لِأَنَّ وَبَالَهُ عَلَيْهِمْ، کیونکہ اس نافرمانی کا وبال اور انجام انہی کے اوپر واپس لوٹا۔ جی، مفسر رحم اللہ نے کہا وَقَدْ خَرَجْتُمْ مَعَ مُوسَىٰ، اس توبہ و قتل کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے تاکہ وہ اپنی قوم کی طرف سے اللہ کے حضور معذرت کریں۔ انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کی بات سنوا دیں، اللہ کی بات سنوا دیں۔ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی، انہوں نے اللہ کا کلام سن لیا، قد سمعتم کلامہ، لیکن اس پر بھی انہوں نے دیکھنے کی درخواست پیش کی اور یوں کہا کہ موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا یہاں تک کہ کھلم کھلا اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب حرکت میں آیا اور ایک چنگاڑ نے سب کو ہلاک و برباد کر دیا اور وہ سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر میدان تی میں بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ ہمت ترنجبین و طیر السمانی، ترنجبین گوند جیسی کوئی لذیذ شے ہے، جبکہ طیر سمانی بٹیر جیسا کوئی پرندہ۔ ولا تدخروا، انہیں حکم تھا روز کے روز کی غذا کھا لیا کریں، اسے بچا بچا کر نہ رکھیں، بس اللہ پر توکل کریں، مگر حرص و بخل طبیعتوں کو خراب کر چکے تھے، انہوں نے حکم عدولی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آسمانی رزق ان سے بند ہو گیا۔ فَقُطِعَ مِنْهُمْ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جب ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو اور اس میں سے جہاں سے تم چاہو کھاؤ، رغداً کھلم کھلا، بغیر کسی روک تھام کے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس بستی کے دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وَقُولُوا، اور تم کہو ہماری درخواست بخشش ہے تاکہ ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو مزید نوازیں گے۔ دوبارہ اس آیت کا ترجمہ سن لیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو اس بستی میں، پھر اس میں جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، یعنی کھلم کھلا کھاؤ، اور دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے،
اور کہو بخش دیجئے، ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے ان قریب، زیادہ دیں گے، زیادہ نوازش کریں گے نیکی کرنے والوں کو۔ جی مفسر فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لَهُمْ بعد خروجهم من الطی، مقام طی، میدان طی سے نکل جانے کے بعد جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی بیت مقدس یا فلسطین کے شہر اریحہ میں تم داخل ہو جاؤ، دو تفسیریں ہیں، یا تو بیت مقدس مراد ہے یا پھر بیت المقدس کے قریب فلسطین کی بستی اریحہ، اس بستی میں تم داخل ہو جاؤ اور جہاں سے تم چاہو تم کھاؤ، با فراغت واسعا لا حجر فی، کوئی رکاوٹ نہیں، کھلم کھلا طریقے سے کھاؤ، وادخلوا الباب ای بابہا، یعنی الف لام مضاف الیہ کی عوض میں ہے، باب القریہ بستی کے دروازے سے داخل ہو، سجدن منحنینا، اشارہ ہے کہ سجدن یہ حال ہے، یہ فعل ودخلو فعل سے حال ہے کہ جھکتے ہوئے تم دروازے سے داخل ہو، وقولو مسألتنا حتتن، یہ حتتن خبر ہے، مسألتنا مبتدا محذوف کی، اور تم کہو کہ ہماری درخواست، ہماری درخواست ہے وہ آپ بخشش فرما دیجئے، حتتن توبہ و استغفار، ای ان تحط عنا خطایانا، آپ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں، نغفر، وفی قراءت بالیاء و تا مبنیا للمفعول فیہما، اس میں دو قراءت اور بھی ہیں، یا کی قراءت اور تا کی قراءت، وفی قراءت بالیاء و تا، یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ، مبنیا للمفعول فیہما، دونوں قراءت صیغہ مجہول کے ساتھ ہیں، یعنی یغفر لکم اور تغفر لکم، مزید دو قراءت ہیں اس میں، نغفر ایک قراءت اور دوسری قراءت ہے یغفر لکم، اور تیسری قراءت تغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین بالطاعت ثوابا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو مزید دیں گے ثواب، ان کو مزید دیں گے، ان کا اجر و ثواب بڑھا دیں گے۔ محسنین کا جو متعلق ہے بالطاعہ، اس کو مفسر لے کر آئے۔ جی وَإِذْ قُلْنَا لَهُمْ بعد خروجہم، میدان تیس میں حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابتدا حکم کے وقت جو لوگ جوان تھے وہ سب مر گئے، اور اس وقت اور بعد کے بچے جوان ہو گئے۔ 40 سال جب پورے ہو گئے تو اس وقت حضرت یوشع بن نون کی نبوت کا دور تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ فلاں آبادی میں جاؤ، اس سے مراد وہ آبادی ہے جس میں اللہ کا گھر بیت المقدس تھا، یا اس سے مراد اس شہر کا، اس وقت کا شہر اریحہ تھا، یہ شہر بیت المقدس کے قریب ہی تھا۔ دو طرح کی تفاسیر ہیں، یا تو اس شہر بستی سے بیت المقدس مراد ہے، یا اس بیت المقدس کے قریب کی بستی اریحہ شہر مراد ہے۔ انہیں یہ بھی حکم تھا کہ شہر میں تواضع اور عاجزی کے ساتھ جھک کر داخل ہو، اور زبان سے کوئی بات ایسی نہ کہیں جس سے اکڑ و کبریائی کا اظہار ہوتا ہو، بلکہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہو، یعنی معافی ہو۔ جی اگلی آیت، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، پھر ظالموں نے دوسری بات سے اس بات کو بدل دیا جو کہی گئی تھی، جو ان کو کہا گیا تھا، اس بات کے علاوہ دوسری بات سے انہوں نے ظالم لوگوں نے یہ بات
بدل ڈالی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. ان کے فسق و فجور اور نافرمانی کے سبب آسمان سے ہم نے عذاب اتارا. فبدل الذین ظلموا منہم، ان میں سے ظالم لوگوں نے بدل دیا ان کو بتائی ہوئی بات، غیر الذی قیل لهم، فقالوا، پس وہ یوں گویا ہوئے، حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ، دانا خوشے کے ساتھ، یعنی بالیوں میں، خوشوں میں دانا دانا چاہیے. وَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْتَاحِهِمْ، ان کو حکم تھا کہ وہ جھکتے ہوئے داخل ہوں، جبکہ وہ داخل ہوئے اپنی سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے، اپنے سرین کے بل گھسیٹ کر وہ داخل ہونے لگے. چنانچہ ہم نے ان ظالموں پر فیہ مقام تی میں فَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں پر ہم نے عذاب اتارا. فیہ وضع الظاہر موضع المضمر مبالغۃ فی تقبیح شانہم، فی تقبیح شانہم، اس میں ظاہر کو اس میں ظاہر کی جگہ اس میں ضمیر استعمال کیا گیا ہے. فیہ وضع الظاہر موضع المضمر، کہ اس موقع کا تقاضا یہ تھا کہ آیت یوں ہوتی فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ، لیکن الذین ظلموا، اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کا استعمال کیا گیا ہے. کیوں؟ مبالغۃ فی تقبیح شانہم، مبالغۃ فی تقبیح شانہم، مقصد ان کی حالت کی قباحت کو خوب واضح کرنا ہے. ان کی تقبیح، ان کی حالت کی قباحت کو خوب واضح کرنے کے لیے اس میں ظاہر کو لے کر آئے. رجزن ای عذابا طاعونا، وہ عذاب جو طاعون کی شکل میں ہم نے ان پر اتارا آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بسبب فسقہم، ان کے فسق کے سبب، بعض سببیت کے لیے ہے. ای خروجہم عن الطاعہ، فسق کی تعریف کی ہے کہ فسق معنی ہے طاعت و فرمانبرداری سے نکلنے کا. فہلک منہم فی ساعۃ 70,000 او اقل، تو لگ بھگ اسی گھڑی میں ان میں سے 70,000 یا اس سے کم لوگ ہلاک ہو گئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ تھا کہ وہ جھکتے ہوئے اور حتۃ نے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے شہر بستی میں داخل ہوں، مگر شریر طبیعتوں نے بات کا رخ ہی بدل دیا اور بجائے حتۃ کے حنتۃ فی شعرہ، حنتۃ فی شعرہ، یعنی کہ بالیوں میں غلہ اناج کہنے لگے، اور جھکنے کی بجائے عذرائے تمسخر سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے. اس ظلم کا نتیجہ یہ ہوا ان میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی، بکثرت لوگ ہلاکت کی گھاٹ اتر گئے. یہاں تک آج ہمارا سبق تھا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.